اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح کی 4515 حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوائی ہے، جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ وعلیکم السلام جی۔ جی تشریف رکھیں جی، یہ فائل مجھے دیجیے گا۔ کتنی عمر ہے آپ کی باجی؟ کہاں سے آتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ سر ان کے ایک تو لیفٹ ہینڈ والا جو گھٹنا ہے نا، اس کے اوپر وزن نہیں پڑتا، جب درد ہوتا ہے یا نہیں؟ درد ہوتا ہے، دونوں گھٹنوں میں یا ایک گھٹنے میں؟ دونوں گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، اس میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سیڑھیاں جب چڑھتی ہے اس پہ بالکل وزن نہیں پڑتا، اس کے بعد سانس پھولتا ہے۔ وزن کیا پڑنا ہے؟ جب درد ہو رہا ہے تو کیسے وزن ڈالیں گے؟ ان کا وزن بھی تو دیکھیں نا، اتنا وزن ڈالیں گے کیا آپ؟ سر ان کا میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تقریباً 1.5 ماہ پہلے ان کو اٹیک ہوا، ٹھیک ہے۔ میں ساتھ لے کر بی پی ان کا ہی ہوتا ہے؟ بی پی ہائی ہوتا ہے، اس کی گولی کھاتی ہیں؟ شوگر؟ شوگر بھی ہے شوگر بھی ہے، اس کی بھی گولی کھاتی ہیں؟ جی۔ پھر وہ ہارٹ اٹیک ہوگا نا، لازمی سی بات ہے۔ جب شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، تو ایک بلڈ پریشر ہو تو وہ ہارٹ اٹیک کر دیتا ہے، یا خالی شوگر ہو تو ایک دفعہ ہوا ہارٹ اٹیک؟ ٹھیک ہے، اسٹینٹ ڈلے؟ ٹھیک ہے، تھیلیم سکین بھی ہو گیا این جی او کے بعد؟ ٹھیک ہے، ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ ہارٹ اٹیک کا کیا کیا جو آپ کہہ رہے ہیں ہارٹ اٹیک ہوا ان کو؟ کتنا عرصہ ایڈمٹ رہی ہیں؟ نہیں، ہارٹ اٹیک پھر کیسے ہوا؟ پھر مائنر سا کوئی اٹیک ہوا ہوگا، پراپر ہارٹ اٹیک نہیں ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ ٹھیک ہے، اگر 2-3 بند ہوتی ہیں تو وہ اسٹینٹ ڈالتے۔ ٹھیک ہے، ابھی ان کی رپورٹ دیکھ لیتے ہیں نا۔ ایسے سمجھ لیں کہ ہارٹ اٹیک تو ان کو ہوا، لیکن تھوڑا سا مائنر ہوا کہ آپ کی بچت ہوگی اس میں۔ ٹھیک ہے، وہ سویر قسم کا جو اٹیک ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ یہ دیکھیں نا، انسان کو جھٹکے تو لگتے رہتے ہیں اگر وہ سمجھ جائے، اگر وہ سمجھ جائے۔ ٹھیک ہے نا، اب ان باتوں کو سمجھیں۔ اگر مائنر اٹیک ہو سکتا ہے نا تو میجر اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی یہ رک نہیں گیا یہاں پہ، نہ ہی گولی اس کو روک سکتی ہے جو گولیاں آپ کھا رہے ہیں۔ کہ اگر آپ کی یہ سوچ ہو کہ گولیاں میں کھا رہی ہوں تو بس اب کیا ہونا ہے، نہیں، یہ غلط سوچ ہے۔ لوگ گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں جو لوگوں کو اٹیک ہوتے ہیں نا، بلڈ پریشر کی گولی کھا رہے ہوتے ہیں پھر بھی فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، پھر بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ شوگر کی بھی گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں پھر بھی لوگ دل کی دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں۔ اکثر وہ خون پتلا کرنے کے لیے آدھی سی گولی ساری دنیا کھا رہی، سب کو پھر بھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ گولی کھانا کوئی اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ رک گئے، کہ اب آپ کو ہارٹ اٹیک کبھی نہیں ہوگا۔ یہ اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا۔ تو اس لیے گولی کھانا بھی میرے حساب سے ایسے ہی ہے۔ اچھا علاج ہونا چاہیے، بجائے ہم کسی نشے کی طرح ایک گولی لگا لیں اپنے اوپر۔ ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو ایسی باتیں پسند ہوتی ہیں کہ گھر بیٹھے ہمیں گولی مل گئی نا، بس یہ ہم کھاتے رہے، ہمیں اٹھ کے جانا نہ پڑے علاج کے لیے، ہمیں پرہیز نہ کرنا پڑے۔ ہم ان باتوں سے تنگ ہوتے ہیں جس وجہ سے ہم سارے اٹیک کرواتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں انہی چیزوں کو صحیح کرنا ہے۔ علاج کے لیے آنا جانا بھی پڑے گا، میڈیسن بار بار بدلے گی، آپ کو پرہیز بھی 100% دینا پڑے گا، تب یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر آپ خطرے سے باہر آ سکتے ہیں کہ ہاں جی شوگر بھی ٹھیک ہو گئی، بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو گیا، اور دل کی نالی بند تھی وہ بھی ساری کھل گئی، آپ کا موٹاپا بھی کم ہو گیا۔ اب کوئی وجہ نہیں ہے بیماری کی، ایک اچھی لائف گزاریں۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، واللہ عالم آپ نے 100 میں جانا ہے، 120 میں جانا ہے، 80 میں جانا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ نہ ہم جانتے ہیں نہ ہم جان سکتے ہیں، تو اس لیے جو چیز ہم جان ہی نہیں سکتے اس کے پیچھے بھی بھاگنے کا تو مقصد کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے،
تو ہمیں اپنی طرف سے کوشش کر کے اپنا آپ صحیح رکھنا چاہیے، آگے اللہ بہتر جانے. ٹھیک ہے، یہ سارا آپ کو ٹھیک کر دیتے ہیں، دل کی نالیاں بھی. دیکھیں نا، وہ بتا رہے ہیں کہ جو ان کی رائٹ کورونری آرٹری ہے نا، وہ ٹوٹلی جو ہے نا وہ بلاک ہو چکی ہے. مڈ سیگمنٹ ہے نا، وہ ٹوٹل بلاک ہوا. ایسی بات نہیں ہے، وہ ایک ہونے کی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا. فی الحال جان چھوٹی ہے. ٹھیک ہے، اور تھوڑے عرصے بعد اگر دوسری بلاک ہو جاتی پھر اسٹینڈ آنے میں. یہ کون سی بات ہے؟ دل کی رگیں ہیں، کورونری آرٹری ہے، اسی میں آپ کی وہ ڈلتے ہیں، اسٹینڈ ڈلتے ہیں. وہ اب میں کیا کہوں، کوئی بھی ڈاکٹر ہے واللہ عالم، ٹرخانے والی بات ہے. بس انہوں نے آپ کو ٹرخا دیا، وقتی سال 2 سال بعد وہ دوبارہ پرابلم ہوگا تو پھر اسٹینڈ ڈلے گا. ٹھیک ہے نا، دوسری آرٹری بھی جب بلاک دیکھنا یہ تیار ہو رہی ہے نا، مائلڈ، انہوں نے لکھا مائلڈ یونٹ irregularities. ٹھیک ہے، یہ لیفٹ جو ہے ان کی انٹیریئر آرٹری ہے. ٹھیک ہے، یہ ابھی تھوڑی سی بند ہے، میں 20%، 30%، 40% یہ بند ہے. یہ آہستہ آہستہ ہو جائے گی. یہ گولی کھاتے رہیں گے اور اس کے باوجود وہ آہستہ آہستہ بند ہوتی جائے گی. جب وہ بھی بند ہو جائے گی پھر پرابلم ہوگا، خدا نہ خواستہ، تو پھر وہ ڈلے گی دوبارہ. تو یہ ٹرخانے والی بات ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے. دل کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، دل کی آرٹریز کا ٹیسٹ ہے، انہی میں اسٹینڈ ڈلتے ہیں. کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی نہیں یہ مین نہیں ہے، یا یہ تھوڑی سی کیا کہنا چاہیے اس کی برانچ ہے. تو برانچ بھی ہو تو ہاں ہاں، وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ بس مریض کو ٹال دیا جاتا ہے. میرا یہ دل کرتا ہے کہ ہم ٹالیں نہیں، آپ کو 100% سمجھائیں، آپ کو ڈاکٹری بھی سکھائیں تھوڑی تھوڑی. وہ سیکھیں گے تو آپ اپنا خود بھی بندوبست کر سکتے ہیں. ہر مریض کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ یہاں سے بس ڈاکٹر کو چیک کروایا نا، اس کے جب اٹھ کے گھر جاتا ہے نا تو پھر مختلف قسم کے ٹوٹکے خود بھی لگاتا رہتا ہے ان باتوں کے مطابق جو ڈاکٹر نے اس کو بتائی ہوتی ہیں. تو ڈاکٹر کو بیسیکلی چاہیے یہی کہ وہ 100% صحیح بات بتائے، ٹرخانے والا کام نہ کرے، اصل بات بتائیں. ہاں جی یہ مسئلہ ہے، یہ نہیں کہ کون سمجھائے گا مریض کو، مریض نے کون سا سائنس پڑھی ہوئی ہوتی ہے. نہیں یار، پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اس کو صحیح طریقے سے سکھانے کی کوشش کریں. کیونکہ ہر انسان کی یہ عادت ہے کہ جب وہ گھر جاتا ہے پھر وہ اس حساب سے اپنا کچھ نہ کچھ ٹوٹکا، کوئی گوگل پہ چلا جائے گا، کوئی یوٹیوب پہ، کوئی کتابیں پڑھے گا، کوئی اور مشورہ دے گا. لیکن ہر بندے کے ذہن میں ہوتا ہے. فرض یہ بندہ کہتا ہے جی میری ایک رگ بند ہے، تو وہ دیکھا جائے گا نا کہ رگ کھولنے والی کون سی چیزیں ہیں. مریض خود بھی کھانا شروع کر دیتا ہے کہ چلو جی کیا پتا میرا ایسا کام ہونا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، یا رگ بند کرنے والی چیزیں کون سی ہیں وہ نہ استعمال کیجیں، ان کا استعمال روکیں تو پھر بھی انسان ٹھیک. ایسے ہر انسان، آپ کو چاہے جوڑوں کا درد ہو، چاہے دل کا مسئلہ ہے، چاہے بلڈ پریشر ہے، چاہے کوئی پیٹ کا درد ہے، جس سے بات کریں گے وہ بھی مشورہ دے گا، ہاں یار پیٹ کا درد ہے نا بھائی جان، انڈا نہ کھانا، ہاں فلاں چیز، ہر یہ ایسے ہوتا ہے. اور سب پوری دنیا کے انسانوں میں یہی ہوتا ہے. تو اس لیے جب ہم کسی کو کوئی بات کنوے کریں گے، 100% ٹھیک ہونی چاہیے، تاکہ مریض گھر جا کے اس کے مطابق اپنا حساب کتاب بنا. ہم روکتے بھی رہے نا، مریض نے پھر بھی کرنا ہے. ہاں ہاں. اب جیسے کئی دفعہ مریض ہمارے پاس آتا ہے نا تو اس کے جوڑ ایسے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کہہ دیتا ہے جوڑوں میں گیپ ہے. یار گیپ نہیں ہے، جو گیپ تھا وہ بھی ختم ہو چکا، لیکن ایک لاپرواہی کا کئی لوگوں میں عنصر ہوتا ہے. ہاں، لاپرواہی کے عنصر کی وجہ سے کئی دفعہ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے جی جوڑوں میں گیپ ہے. جی اب مریض کو یہ پتہ ہے جی کہ میرے جوڑ میں تو گیپ آ گیا، وہ کیا کرے گا، اس کو جوڑنے کی کوشش کرے گا. گیپ بڑھ گیا نا، مریض دونوں جوڑوں کو قریب لانے کی کوشش. او یار پہلے ہی قریب ہے، ہمیں تو ان کو دور کرنے کی ضرورت تھی. کیونکہ مریض قدرتی طور پہ کوشش کرے گا، کوئی ایسی ورزش کرے، کوئی مالش ایسے کرے کہ جوڑ قریب آئیں. کوئی گیپ ہے نا، ان کو قریب کرنا ہے. تو اس لیے اصل چیز بتانی چاہیے تاکہ مریض اس کے حساب سے اپنا جو بندوبست اس نے عادت سے مجبور ہو کے کرنا ہے، ہم کہتے رہے نہ کریں، گھر جا کے مریض پھر بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ہماری ایک انسان کی نیچر کہہ لیں، ہے ایسی عادت نا. تو یہ انشاءاللہ کھل جائے گی، یہ بھی کوئی نہیں پریشانی. میں ساری دیکھتا ہوں نہیں بھائی جان، ساری دیکھتا ہوں. وہ ایسے ہی کہا جاتا ہے بھائی جان، وہ پھر بعد میں جو ہے نا جب ایشو بن جاتا ہے نا پھر اس ٹائم کہتے ہیں ہاں اب ایشو ہے. اتنا تو آپ بھی سمجھتے ہیں، اب یہ بیماری بن رہی ہے نا، اتنا ایشو نہیں تھا تو اٹیک کیسے ہو گیا. ایسے بچوں والی باتیں کرتے ہیں.
تو اتنا ایشو نہیں تھا تو اٹیک کیسے ہوا؟ ایشو تھا تو اللہ کے بندو نوبت اتنی پہنچی نا کہ اٹیک ہو رہا ہے کہ 2 دن یہ ایڈمٹ بھی رہی ہیں، کیوں ایڈمٹ رکھا، کیوں اتنے ٹیسٹ کر دیے؟ وجہ تھی نا، اگر کوئی اتنی بات نہیں تھی تو دوائی کی کیا ضرورت تھی؟ باتوں سے دلاسا دے دیتے اگر کوئی اتنی بات نہیں تھی۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف ڈاکٹر کہیں ایسے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، ویسے تو بڑے بڑے پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں دنیا میں، ہمارے ہاں بھی ہیں، لیکن کہیں اپنی انا بیچ میں لے آتے ہیں، یا جیسے ایک عام انسان، ایک انجینئر ہے، ایک نہیں، سرکاری کا ایشو نہیں، سرکاری ہاسپٹل بڑے اچھے، بڑے بڑے اچھے ہاسپٹل ہیں، تو یہ بات نہیں ہے، بس وہ یہ نہیں جیسے ہر بندے کی ایک طبیعت ہے، آپ کے 6 بچے ہیں، 6 کی 6 کی طبیعت علیحدہ ہوگی، بھائی جن ایسے ہی ہوتا ہے بس۔ اب کیا، یہ ہمارے معاشرے کی کچھ تلخ حقیقتیں ہیں، تاریخ پہلو ہیں، ایسے مسئلے۔ ٹھیک ہے، جو باتیں آپ فرما رہے ہیں نا وہ بالکل صحیح ہیں، پرائیویٹ زیادہ بہتر طریقے سے چیک جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے، وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں فیس انوالو ختم ہو گئی، فیس انوالو ہوتی ہے بیچ میں، ٹھیک ہے نا، وہ کیونکہ رپورٹ وہ یہ بنا رہے ہیں، دیکھیں کہ ود موڈریٹ، ٹھیک ہے نا، بیسل انفیریئر وال ود موڈریٹ ٹو مارکڈ پیری انفارکٹ اسکیمیا، ٹھیک ہے، وہ ہے کلاٹ بند ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ لیفٹ وینٹریکل ای ایف جو ہے 56% ہے، تو وہ بیسیکلی اس کو تھوڑا گردان رہے ہیں، بیسک سمجھ لیں، یعنی ایسے سمجھ لیں گلاس پانی سے بھر رہے ہیں نا ہم، تو ابھی ہم کہہ رہے ہیں یہ آدھا بھرا ہے، تو اس آدھے بھرے کو کیا کریں گے مجھے یہ بتائیں؟ کیا ان کا جو بیان ہے نا اس کا مطلب یہ کہ پورا بھرنے کا انتظار کریں، یعنی جب پورا بھر جائے پھر ہم سٹینڈ لگا دیں گے، بس یہ مطلب ہے اس بات کا، ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی اپنی جان چھڑائی جاتی ہے ایسے کہہ لیں، یعنی ابھی پورا نہیں بھرا جی، یا پوری بند نہیں ہوئی نالی، آدھی بند، تو آدھی بند ہوئی، آپ اس کو کھول کیوں نہیں لیتے؟ آپ کھول کیوں نہیں لیتے؟ آدھی بند ہو گئی ہے، کیا وہ اللہ معاف کرے کوئی ایسی چیز ہے کہ انسان اس کو کر کچھ نہیں سکتا؟ کر سکتے ہیں یار، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے میں نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کی شفا نازل نہ کی ہو۔ جب بیماری کی علامات دوائی کی علامات کے ساتھ موافق ہو جائیں یا مطابقت اختیار کر لے تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے، یہ ساری حدیثیں ہیں۔